جاندیاں وفاواں یاد آ گیا، کندیاں تے بہنا یاد آ گیا، زلفاں پکڑنیاں یاد آ گیا۔ ہاتھ جوڑ امام عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، ہاتھ جوڑ امام عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھنے دے تے پڑھن قرآن چلیا، ابھی سکینہ دے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا، لالا جی اساں پھر مسافران آونا نہیں تیرے دین تو غور قربان چلیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، نماز تہجد نوافل ادا کی تے ساری رات اللہ اللہ کر دیاں گزاری، جماعت با جماعت فجر دی ادا کی تھی، نماز فجر ادا کرنے تو بعد سامان سواریاں تے لدیا جا چکیا سی، اصحاب رسول نے روکیا ہے، اولاد رسول نے روکیا ہے، فرمایا اسلام دی عظمت واسطے جانا پے گا۔ امام نے مدینے دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام کیتا ہے، مکہ آگے 8 ذوالحج تک امام نے مکہ قیام کیتا ہے، اتھوں مسلم بن لکیل نو اپنا نائب بڑھا کے کوفے و روانہ فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم بن لکیل دا خط آ گیا ہے، حسین آ جاؤ، کوفی دا ساڑھے منتظر نے ساڑھیاں راما پہ دیکھ دیں، 40,000 کوفی میرے ہاتھ بیعت کر گیا ہے۔ امام نے 8 ذوالحج نو 25 حج امام نے پیدل کیتے زن، 8 ذوالحج نو امام نے 26واں حج بھی امت تو قربان کیتا ہے۔ مکہ دیاں پاک فضاواں چھوڑیاں، عبداللہ ابن عباس نے روکیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے روکیا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر ہے، امام حسین دا بھائی ہے، باپ واللہ سکا بھائی ہے، انہاں بھی روکیا ہے۔ فرمایا میں اسلام کی عظمت واسطے جانا پے گا، قافلہ مکہ تو چلے گئے، مقامی سالبہ تے حضرت مسلم بن لکیل دی شہادت دی خبر امام نو مل گئی ہے۔ امام پاک روئے، اکھاں بھار آئیاں، آنا لے رو کہہ دل حسین واپس چلے جاؤ، کوفی لا یوفی ہو چکے، فرمایا واپس نہیں جاواں گا، جڑے قدم حق دی راہ دی طرف اٹھ چکے، حسین تن من دن قربان کر دے گا۔ قافلہ چلدا جا رہے ہے، امام دا قافلہ چلدا جا رہے ہے، بلاخر مقام بھی آئے اور 1000 سپاہی لے کے امام نو گرفتار کرنے واسطے آئے۔ فرمایا اور میرا قصور کیے، اور کہندا تھی سپاہیاں سانو قصور نہیں دسے جاندے، فرمایا ٹھہر جا میں نماز ادا کر لاں، تیرے نال بعد ہی چل کراں گا کہ گرفتاری دینی ہے یا تیرے نال جنگ کرنی ہے۔ امام جماعت واسطے مصلی امامت دے آئے اور بھی صاف سرا کے کھڑا ہو گیا، فرمایا اور حیرانگی دی گل ہے، نمازاں پیچھے ادا کرنا ہے، تلوار خلاف چکنا ہے، کہندا ہے نوکری دا معاملہ ہے، ضمیر تا میرا بھی دستا ہے، حسین حق دا امام تو ہی ہے۔ حضرت اور کہندے جدو امام دے پیچھے نماز نہیں تھی، زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے، امام دے پیچھے نیچی نماز ایک پاسے، قیام اندر سکون وکھرا ہے، رکوع اندر لذت وکھری ہے، سجدیاں اندر سکون وکھرا ہے، جدو سلام پھیرے ہے ضمیر دیاں آوازاں آ رہی ہیں، اور چھوڑ دے یزید دے لشکر نو، آ حسین دے لشکر اندر آ جا، حسین دی غلامی اپنا لے، حسین دے لشکر اندر آ جا۔ امام دے قیادت بن کے کہندے امام انہوں اپنے غلام اندر شامل فرما لو، فرمایا اور سوچ لے بڑا مشکل کام نہیں، سائے والیاں نو چھوڑ کے دھوپ والیاں اندر آ رہے ہیں، پین والیاں نو چھوڑ کے پیاسیاں اندر آ رہے ہیں، کھان والیاں نو چھوڑ کے فاقے والیاں بھی چاہ رہے ہیں، اور کہنا میں سارا کچھ جاننا، باطل نو چھوڑ کے حق والیاں چاہ رہے ہیں، یزید والیاں نو چھوڑ کے مصطفیٰ والیاں چاہ رہے ہیں، شیطان والیاں نو چھوڑ کے رحمان والیاں بھی چاہ رہے ہیں۔
یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے تو محرم الحرام امام میدان کربلا اندر خیمہ زن ہو گئے۔ فرمایا میں مٹی پہ جان گیا، وہ یہ مٹی ہے جڑی جبریل نے نانا جانو لیا کے دیتی، خیمے لگا دیو۔ سات محرم الحرام تک قیدہ اسرار ہوندہ رہا، امام انکار کردہ رہا، یزید لشکر تے لشکر آندہ رہا، اللہ کہ اگر بیعت نہیں کردہ پانی بند کر دیو، امام تے پانی بند کر دیتا گیا۔ 8 بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، رات 10ویں آ گئی ہے، آخری رات ہے۔ ساتھیاں نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا بچے یتیم ہو جان۔ ساتھیاں ہاتھ بند کر کی تھی، امام اسی جان والے نہیں، چراغ بھی بند کیتے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کہنے ایتا ایک باری چراغ بند کیتے، اگر 1000 باری بھی کرو گے اسی جان والے نہیں، تن من دن قربان کر جاواں گے۔ بلاخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ساتھیو، تواڈی وفا نو میں سلام پیش کرنا، وفا ہوئے تو ایسی کیونکہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردار، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردار، لا کے توڑ نیوانیاں یکھیاں لے، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردار، لا کے توڑ نیوانیاں یکھیاں لے۔ اصغر ہستان دے وچ کو ہا دینا، نالے باغی کٹوانیاں یکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش تے انجنا وگانیاں یکھیاں نے۔ بلاخر امام عالی مقام نے ساتھیاں نو اپنے اپنے خیمے دے اندر بھیجی ہے، امام خیمے دا رک کر دے، ایک کی دا خیمہ ہے، ایک ثانی زہرا دا خیمہ ہے، ایک کون ثانی زہرا ہے، ایک سے بطول ہے، ایک سیدہ زینب بنت بطول ہے۔ یحییٰ کہنا ہے بیان کردہ ہے کہ میں 15 سال تک یحییٰ مادنی کہنا ہے سیدہ زینب دے پڑوس اندر ہیں، کدی پردے اندر لپٹی ہوئی زینب دی بازار اندر نظر نہیں آئی، کدی آواز بھی مکان چو باہر نہیں آئی۔ اتنے عظیم پردے دی مالک ایک خاتون، اتنے عظیم پردے دی مالک آج شالیاں عورتاں بازاراں نکل کے تازیے دے کر انہاں دی مجالس دی زینت بنن، اے آل سنت دا پیغام نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت حرام لکھی ہے سبیل تو پانی پینا، ایسیاں سبیلاں تو جڑیاں دشمن اصحاب دیاں انہاں دی مجالس دی زینت بننا حرام لکھی ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ بچنا چاہیے بیویاں نو بھی بچاؤ، اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ، خود بھی بچو دشمن اصحاب تو۔ سیدہ زینب دا پردہ اتنا عظیم پردہ ہے، 15 سال تک کہنا میں پڑوس اندر ہیں، کدی پردے اندر لپٹی زینب بھی نظر نہیں آئی، کیونکہ تربیت سیدہ فاطمہ نے کیجئے۔ ایک دن سیدہ زینب قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں، تھوڑا جا دوپٹہ سر گیا، چند بال ظاہر ہوئے، مکان اندر مرد کوئی نہیں سی۔ خاتون جنت نے فرمایا اے زینب بیٹی دوپٹہ ٹھیک کر، امی جان مرد دا ہے کوئی نہیں۔ فرمایا تو بطول دی بیٹی ہے، اللہ دے قرآن دا بھی حیا کر۔ جسمانی ایسی تربیت کی دی ہوئے عثمان دی بیٹی کیوں ناک سے بطول ہوئے، امام سیدہ زینب دے پاک خیمے دے اندر داخل ہوئے۔ فرمایا زینب جدو میں تیرے قریب آنا میں مان دی خوشبو آن دیئے، ذرا گود قریب کرو، میں سارا کے حرام کرنا چاہنا۔ سیدہ زینب دی پاک گود اندر امام نے سار کیا ہے، سیدہ اپنے دستے مبارک امام دیاں زلفان المس کر رہی ہیں۔ تقدیر کہن دیئے نہیں زینب کر لے پیار، کل ظلفہ خون نل بھر جان گیاں، کل پیشانی زخمان نل بھر جائے گی، کل داڑی خون نل بھر جائے گی۔ کہن دیئے آن گیاں شاءاللہ رات 10 محرم والی، شاءاللہ رات 10 محرم والی، سیوریاں دی تھیوے نہ رات مکے نہ دن چڑے، میرا ویر جدا نہ ہوئے۔ رات گزر گئی، امام برحق نے جماعت فجر دی کروائی، امام میدان اندر نکلے، آواز آن دی ہے حسین بچ جا میں تقدیراں، فرمایا آ جا میں شبیراں۔
حسین میرا نام قضائے، فرمایا آ جا میرا بابا مرتضی، حسین مینوں خدا نے بھیجی ہے، فرمایا آ جا مینوں نانا مصطفیٰ نے بھیجی ہے۔ ملا کر یزیدیاں امام نو لالچ دیتا ہے، انہاں کیا بیعت کر لے مدینے دی گورنری ملے گی، کس نو لالچ دے رہے جنہیں شیر بطول پیتا ہے، لواب رسول چوسی ہے، جیدیاں رگائیں حیدر کرار دا خونے وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ بستر جن کا لگا گو مصطفیٰ کی گلی میں۔ بالآخر امام نو للکارے آ گیا، جانا چاہیا ساتھیاں رو گیا، ایک کر کے ساتھی قربان ہو گئے، حضرت غرجہ میں شہادت نوش کر گئے۔ امام لاشا دیکھ دائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ دائے، چڑھ دی جوانی کڑی الجوان وہاں بن قلبی قربان ہو گئے۔ امام انہاں دا لاشا بھی دیکھ دائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ دائے۔ عباس بازو قلم کروا گئے، قاسم جوانی لٹا گئے، شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر دا لاشا جدو میدان کربلا اندر تڑپے آئے، امام خیمیاں جو ننگے پیری میدان کربلا وال دوڑے، کتاباں دزیاں اللہ رسول بہتر جاندن، پیرائیں چلین بھی نہیں پہنے، میدان کربلا وال امام ننگے پیری دوڑے، 56 سال امام دی عمر سی، داڑی اندر اقبال بھی چٹا نہیں سی، جدو اکبر دا لاشا امام نے چٹیا، داڑی سفید ہو گئی، لاش اکبر دیوے حسین کے ہاں، لاش اکبر دیوے حسین کے ہاں، گل یار دی گڑوں نہیں لائی دیئے، دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیز دیوار نہیں چاہی دیئے۔ اکبر قربان ہو گئے، آنور محمد جامع شہادت نوش کر گئے، امام نے نہ دلاشے بھی چکے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیا، چھیاں مہینیاں دا لال علی اصغر امام دی گود اندر دم توڑ گئے، امام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ دائے، سیدنا اللہ دائے، او وقت بھی آیا ہے، امام نے تیاری شروع فرما دیتی ہے، ساری خیمیاں دا امام نے آخری چکر لگایا ہے، حضرت امام زین العابدین دے پاک خیمے جا کے فرمایا، زین العابدین میرے جان تو بعد تیرے تو نسل حسین چلے گی، آن والیاں نسلیں تک حسین دا پیغام پہنچا دیں، انہاں بیویاں نو باغ حفاظت مدینہ شریف لے جائیں۔ زین العابدین تیرے قافلے دے اندر میری بہن سیدہ زینب بھی ہے، شہربانو بھی ہے، تیری والدہ شہربانو بھی ہے، تیری امشیر سیدہ سکینہ بھی ہے، انہاں نو باغ حفاظت مدینے لے جائیں، نانا جان دی بارگاہ میرا سلام پیش کر دیں، آخری سلام پیش کر دے آرے خیمے اندر سیدہ زینب دے پاک خیمے امام داخل ہون لگے، چھوٹی جی بچی جی دا نام سیدہ سکینہ ہے، انہاں پلو پکڑ کے کیا ابو جان تسی بھی جان دا ارادہ کر لے، جتو اکبر ویر واپس نہیں آیا، قاسم واپس نہیں آئے، آنتے محمد واپس نہیں آئے، ابو جان تھوڑے جان تو بعد میں یتیم ہو جاوانگی، کدے سینے تے دار رکھے میں لیٹیا کرانگی، اولاداں والے جان دینے، اولاد بندے واپ سے اتنی محبت ہوندی ہے، اتنا پیار ہوندہ ہے، مجبوریاں بن جاندیاں، رسیاں چاڑ آ جاندی ہے، امام نے سینے نہ لالے فرمایا تھیے صابران دی اولادیں صبر دا مظاہرہ کرو، امام دیا کھاں بھارائیاں، سلطان صاحب فرماتے نے شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے، شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے، تے کانکھ جنان تم بارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڑن ہارے۔ امام پاک سیدہ زینب دے پاک خیمہ پاک اندر داخل ہوئے، امام نے سیدہ زینب دے خیمہ پاک اندر داخل ہو کے فرمایا لینی زینب پیار کر لے، تیرا ویر چل کڑیاں دا مہمان ہے، فرمایا میرے لئے صبر دی دعا کر دیو، توڑا امتحان تے مک چلے آئے، اور زینب دا امتحان شروع ہو گیا۔
گیا میرے لیے صبر دی دعا کر دیو فرمایا زینب جدوں بے ایمان میری لاش تے گھوڑے دوڑان صبر دا پیمانہ کر لبریز ہون لگے تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون واویلا نہیں کرنا چیخو پکار نہیں کرنی سیدہ زینب دی آنکھاں باہر آئیاں رو کے ایک صندوق کھول دیا وہ صندوق دے وچ ایک دستار ہے وہ کڈی ہے دستار ایک کیڑی دستار ہے جڑی معراج دی راتی حضور پہن کے گئے دن امام دا متھا چومیا آسمان دیاں حوراں بھی رو پہ آن گیاں علمان بھی رو پہ آن گے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار صدقے گونے کو مدینے سے چلی بادے بغار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار بن سور کر جو ہوا دل حیدر پہ سوار شور اٹھا کہ گلے باغیں بطول آتا گئے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت امام عالی مقام راہ لے جائے گا جڑ گا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھڑے امام سیدہ زینب نو سلام کر کے خیمے جو باہر آئے امام نے خیال آئے اس خیال نے امام نو ہلا کے رکھ دیتا ہے ایک خیال کیے جد معراج نبی نو ہویا جد معراج نبی نو ہویا جبرائیل براق تھمایا جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جد وار حسین دیایا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی جس برسا مونتے پایا پکڑ لگام گھوڑے دیا کے لے چڑھ مڑی دیا جایا امام میدان اندر آئے طویل حدیث پڑھیاں اپنی فضیلت دیاں بیمانہ تے ذرہ برابر اثر نہ آیا ابن سنان نے تین مارے کنا پاکان دے کلوں گزرے جنگی دعوت دے گیا تھوڑے یہ وقت اندر امام نے یزیدیاں سبان دے رخ تبدیل کر دیتے یزیدی حیران نے شہزادیاں دی اللہ شاہ چکے حسین اندر اتنی جرت موجود ہے کیونکہ دل دن دے تری آئے سید ہویاں خشک زبانان سب دیاں دن دن دے تری آئے سید ہویاں خشک زبانان سب دیاں پھر بھی عدوت جانا دیتیاں میرے وازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول لگی تھی تقیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا دکھائے وچ کربل دے میدانا ہر حربہ ناکام کر دیتا ہے امام نے ہر منصوبہ کھیل کر دیتا ہے اولا کیا تو کھیدہ وار کرو ایک بے ایمان نے کیا آدھے کو حسین نہیں بھین دل خیمے جو بار اپنے ویر دا حال دے کرنی آگئی ہے امام نے سیدہ دا پڑھنا یاد آگیا امام نے حیرت اور غیرت دی نگانل خیمے والدے کیا ہے امام دے پاک سینے دے اندر ایک بے ایمان نے نیزہ ماریا گہرا زخم آگیا ہے نیزہ ماریا ایک نے وچ سینے پھر تیران دمی برسون لگ پہ والکعبے دے سجدے کرن والے ہتھی اپنی کعبے نو ڈان لگ پہ امام نڈالو کے زمین تے تشریف لے کے آئے بے دل ہو انجڑی کا حسین یارو جویں ڈگ پہ ابر ککرانو بے دل ہو انجڑی کا حسین یارو جویں ڈگ پہ ابر ککرانو بے ادبی دی
آسمانوں آج جنازہ مہر وفادار اٹھ چلے آئے سجانوں امام دی پیشانی جو خون دا فوارہ نکل دے امام اس خون اکٹھیاں کر کے اپنی داڑھی تک لے گیا ہے فرمائے یزیدیو اس حالت دلال نانا جان دی بارگاہ جاگے توڑی شکایت لگا مانگا ایکو نانا جان توڑی امت نے کی حال کی دے تھوڑے جے وقت اندر امام دے پاک وجود تے 72 گہرے زخمائے شمر لہین قریب آندے فرمایا ٹھہر جا جان دیوار بھی توڑ نہیں بالین دے امام نے میدان کربلا دے اندر نماز نہیں دیئے آج کا ساتھ کا نو پیغام دیتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سر حسین سجدے جے لئین امام دا گلا کٹنا شروع کر دیتا ہے پاک گلا کٹیا گیا ہے نیزے دی نوک تے جڑا دیتا گیا فتح دے نگارے واجرے ادھر اہل بیت رسول دیاں شہزادیاں دیاں خیمیاں نو اگا لگا دیتیاں گئیاں بیت اہل بیت دیاں شہزادیاں کولو ساز و سامان لٹ لیا گیا ہے 10 محرم الحرام دا سورج اہل بیت دی مظلومی تے غروب ہو گیا ہے ادھی رات دا ویلا ہے سیدہ زینب نے جدوں دیکھے یزیدیاں دے لشکر لاشاں تو پیچھے ہٹے نیزہ پکڑ کے امام دے لاشے نو تلاش کر دیاں امام دے پاک لاشے دے قریب آئیاں پہلی رات حسین میرا باجو پہلی رات حسین میرا باجو دیکھو کس طرح بین گزار دیئے لاش ویر دی تو مٹی جھاڑنے لئی چادر نور دی سروں اتار دیئے لاش میرا دی بی بی زینب لاش سینے نل گھٹ دے ایڑی گلوں رسگیاں ویرا کدے ایج پریت نہ گھٹ دی صبر و استقامت دا پہاڑ بن گئیاں امام زین العابدین فرمان دے مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا جو موصل کوفہ دمشق پھر واپس مدینے تک کئی منزلہ کئی شہر سفر اپنی پپھی دے نال کیتا ہے فرمان نے فرض نماز تو کیا کدی تہجد دی نماز بھی قضا کر دیا نہیں دیکھا یہ پیغامی اہل بیت ہے سار امام نے سجدے کٹایا 26 ذوالحج کو فاروق اعظم فجر دی جماعت دی امامت کرا رہے سن جدو آپ تے حملہ مجوسی نے کیتا آپ دے پیٹ خنجر مارے زمین تے گر گئے خون چل رہا ہے وجود کم رہا ہے زخمہ نل فرمایا عبدالرحمن بن عوف میری فکر چھڑ دے مسلح دے ہو کے جماعت کرا دے کتاب میں پڑھ رہا تھی کہ جماعت شروع ہوئی تے زخمی حالت جی نماز دی نیت کر لے حضرت فاروق اعظم تیسرا خلیفہ حضرت عثمان نے 18 ذوالحج میں جدو آپ تے حملہ ہویا سامنے قرآن کھلے آیا قرآن کی تلاوت ہو چوتھا خلیفہ مولا علی شیر خدا نے انہاں تے فجر دی نماز دے وقت حملہ ہویا تے پتر مولا علی دا سر سجدے کٹا رہے ہیں کہے کہ نماز معمولی عبادت ہے یہ معمولی عبادت نہیں ان ام العبادات بھی کیا گیا ہے ابو العبادات بھی کیا گیا ہے ساریاں عبادتاں دی ماں بھی ہے باپ بھی ہے اس نو معمولی نہ سمجھی نماز دی معافی کوئی نہیں ہر انسان اپنی قبر ایک پیڑا ہے کوئی اچھا عمل کرے گا اپنی قبر بہتر کرے گا کوئی برا عمل کرے گا اپنی قبر خراب کرے گا اس واسطے پیغام حسین یہی ہے کہ اپنی کردار میں بہتر کیتا جائے یزید کو تخت سی کام کامیاب تخت آڑا نہیں ہویا مطا تو کامیابی تخت سمجھ لیں مطا کامیابی دولت سمجھیں کتے پلے کھیچنا مارے آ جائیں کہ روب اور دبدبے آڑا کامیاب ہے کون کامیاب ہویا ہے تخت دمشق آڑا کامیاب نہیں زیادہ سپاہ آڑا کامیاب نہیں زیادہ دولت آڑا کامیاب نہیں کامیاب کون ہویا ہے قد افلحا من تزکا وذاکر اسم ربہ فصلی قد تحقیق کو لوگ کامیاب نہیں جنہ تزکیہ نفس کیتا ہے جنہ جنہ زبانہ دی اللہ دا ذکر جاری ہے اور سار مالک کے جھک گئے جیدہ سار ریتے کربلا تے سار رکھی آیا ہے زبان دی اللہ دیاں تسبیحاں جاریاں نے گردن کٹی گئی ہے کامیاب امام ہویا یزید کامیاب نہیں ہویا
ایک پتر واپس آیا ہے زندہ کربلا چو علی بن حسین جدا نام ہے دنیا زین العابدین امام سجاد کو یاد کر دیئے سجدے کرناڑا زین العابدین عابدین دی زینت تو یاد کر دیئے دنیا تو یزید 15 پتر علامہ ابن کثیر لکھنا البدایہ جیدے 15 پتر سن 5 دھیاں لکھیاں لبیاں نسل نہیں لگ دی جیدہ ایک پتر واپس آیا ہے وہ دی نسل پوری زمین دے اوپر موجود ہے باطل مٹ جاندہ ہے حق دا بول بالا ہمیشہ رہتا ہے حافظ خالد محمود چشتی صاحب حضور دے بڑے اچھے صنعتکار نے نال آئے اس پاک بزم چادری نہ ہوئے مناسب انتہائی اختصار نہ ایڈا لمحہ نہیں کردے بڑے سمجھدار نے روشی پڑھو اس تو بعد پھر میں علماء تمامی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ